اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام جس کا نام ہے ہم اور آپ، مدنی چینل کے ساتھ یہ لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے ایک شہر ٹنڈو جام میں، اور یہاں پر نیو سوسائٹی ایک موجود ہے۔ اس نیو سوسائٹی کے بلڈرز، یہاں کے چند افراد اور دیگر عاشقان رسول جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آج کے اس پروگرام میں ہمارا حصہ بنیں گے، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ان کے مابین مقابلہ کروایا جائے گا۔ مقابلہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا۔ مقابلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس میں ہار اور جیت ہو، ہار جیت تو یقیناً مقابلے میں ہوتی ہے، لیکن ہمارا اصل مقصود ہے علم دین کا پہنچانا، کیونکہ علم دین کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، کتب کے ذریعے علم دین حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دیگر پروگرامز دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم آخر تک آپ ہمارے اس پروگرام میں ساتھ رہیں گے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی یہ ہے ہم اور آپ۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جو یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں، شرکا موجود ہیں، انہیں دو ٹیموں میں ہم تقسیم کریں گے اور ان کے مابین ایک دلچسپ مقابلہ بھی کروائیں گے۔ تو آپ آخر تک ساتھ رہیں گے، سیکھنے کا بھی موقع ملتا رہے گا۔ انہیں ایک نصاب بھی دیا گیا ہے، انہوں نے تیاری کی ہوگی، یقیناً اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوا ہوگا۔ مزید ابھی سوال جواب کی صورت میں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، میرے علم میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے بھی علم میں اضافے کا یہ پروگرام باعث بنے گا۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں اور باقاعدہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الکریم، قاری صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی پیاری صورت کی تلاوت کی ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ابھی ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سارا سال ہی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، تلاوت بھی کی ہے، قاری صاحب بھی تھے۔ انشاءاللہ الکریم ان کے ساتھ مل کر ہم بھی اس نعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق
اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ الکریم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا گیا بہت ہی پیارا کلام، مشہور زمانہ کلام ہے، ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی نے پڑھا، یقیناً ہم بھی محظوظ ہوئے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا چاہیے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ مکی ٹیم میرے رائٹ سائڈ پر موجود ہے، ساتھ ہی یہاں پر آگے محمد جنید اتاری موجود ہیں، باب الاسلام سندھ پر، انٹیریئر سندھ جو ہے اس پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، شعبہ تعلیم کہلاتا ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، اس مجلس کے یہ نگران ہیں۔ اور میرے بائیں جانب میرے لیفٹ سائڈ پر جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں ہمارے محمد قاسم اتاری بھائی، یہ الحمدللہ اس ٹنڈو جام ٹاؤن کے، جو کہ یہاں کا یہ ٹاؤن ہے، اس کی ٹاؤن مشاورت کے نگران ہیں۔ ان سے بھی انشاءاللہ اس ٹاؤن کے حوالے سے کچھ جانیں گے، لیکن پہلے کریں گے آپس میں ایک مقابلہ۔ جی ہاں، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے مقابلہ۔ تو آپ دونوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے مقابلہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ جنید بھائی آپ نے آگے مائک دے دیں گے، پہلے اسلامی بھائی جو ہوں گے پہلا سوال ان کی جانب بڑھے گا، لیکن اگر ان کو جواب نہیں آتا اس پہلے سیگمنٹ میں آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں، ٹیم کا کوئی بھی ممبر ان کو جواب بتا سکتا ہے نا، پھر آگے اسی طرح مائک بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح قاسم بھائی اپنی ٹیم میں ایک ایک اسلامی بھائی سے سوال ہوگا، لیکن اگر جواب نہیں آتا آپ برابر والے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی ٹیم ورکرز میں آپ کے برابر والے بھی آپ کو جواب بتا سکتے ہیں۔ اس کا اگلا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں انڈیویجول ہوگا، اس میں سنگل سوال ہوں گے، لیکن جس کو یہ منتخب کر کے آگے بڑھائیں گے، جس کو آپ کے نگران کہہ لیں ٹیم کے وہ آگے بڑھائیں گے، ان سے وہ پرسنل سوال کیے جائیں گے، یہ کہہ لیں سنگل ہوگا، اس میں مشاورت کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مقابلہ۔ پہلا سوال ہماری مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے، آپ کی جانب بڑھ رہا ہے، مائک آپ نے ہاتھ میں لے لیجئے، اور پہلا سوال ہے جو آپ کی جانب بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی ٹیم سے پہلا سوال کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی جانب یہ بڑھ رہا ہے، قرآن پاک کے معنی کیا ہیں؟ قرآن پاک کے معنی ہیں بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن پاک کے معنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ جی، دوسرا سوال ہماری مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے، قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ آپ نے کہا 28، اور میرے پاس جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی 28 ہے، جواب درست ہو گیا ہے۔ جی، مدنی ٹیم سے دوسرا سوال ہونے جا رہا ہے ہمارے اسلامی بھائی سے، قرآن پاک کی وہ سورت جو مکمل دعا ہے کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آپ نے کہا سورہ فاتحہ، اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ جی، تیسرا سوال ہمارے بڑھ رہا ہے مکی ٹیم کی جانب، جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ آپ نے کہا اقرا، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ جی، تیسرا سوال بڑھ رہا ہے مدنی ٹیم کی جانب، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جی بالکل، جواب درست دے دیا ہے، نماز کا سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہماری مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے، جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے؟ جنگ یمامہ میں 700 مسلمان شہید ہوئے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ جی، چوتھا سوال ہماری مدنی ٹیم سے، نماز کن چیزوں سے روکتی ہے؟
نماز برے کاموں سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جواب بالکل درست ہے. جی یہ کہہ لیں کہ 5واں سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ملکہ سبا کا نام کیا تھا؟ بلقیس. بلقیس. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ کریم. جی مدنی ٹیم سے 5واں سوال ہے. پھر دوسرا پھیرا لگے گا. دیکھتے ہیں. ابھی تو کسی کا بھی جواب غلط نہیں ہوا ہے. یہ کہہ لیں کہ ایکول چل رہا ہے. مدنی ٹیم سے 5واں سوال. زکوٰۃ کل مال پر کتنے فیصد ادا کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کل مال پر 2.5% ادا کی جاتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ تسبیح فاطمہ سے مراد وہ تسبیح ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی ٹیم سے سوال ہے. واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس صحابی رسول نے کی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. جی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. آپ سے سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کی کس شاخ سے تعلق تھا؟ بنو ہاشم. آپ نے کہا بنو ہاشم. آپ کی ٹیم کے افراد بتائیں گے جواب درست ہے. جس طرح میں نے کہا اسی طرح کہیں گے آپ. ہاں آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ الکریم. جی مدنی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں. واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا؟ صدیق. صدیق کا لقب ملا. جواب درست دے دیا ہے. جی مکی ٹیم سے سوال ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک احمد کس نے رکھا؟ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. احمد نام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا نے رکھا تھا. آئیے مدنی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں. مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غار میں قیام فرمایا؟ غار ثور. غار ثور. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں. حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجاشی. نجاشی کہا آپ نے اور اس طرح ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مدنی ٹیم سے سوال ہے. ابو القاسم کس نبی علیہ السلام کی کنیت ہے؟ ابو القاسم ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے. ماشاءاللہ الکریم. حضور کی کنیت جو بیان کی گئی ہے ابو القاسم نبی پاک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی اور اس طرح ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ الکریم. ہماری دونوں ٹیمیں یہ کہہ لیں اس مقابلے میں ایکول رہی ہیں. برابر رہا. یعنی کسی بھی ٹیم نے کوئی بھی سوال مس نہیں کیا ہے نا. اب ہم چل رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آپ کی ذہانت. لیکن اس سیگمنٹ میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا میرے دائیں جانب جو ہماری ٹیم کے نگران ہیں جنید بھائی ان تک مائک پہنچے تو جنید بھائی سے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹنڈو جام ایریے میں جس وقت یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یونیورسٹی ساتھ میں موجود ہے. اس یونیورسٹی میں یا دیگر یونیورسٹیز میں دعوت اسلامی شعبہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت کس طرح کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ دانش بھائی مجلس شعبہ تعلیم دعوت اسلامی میں تقریباً 2002 سے دینی کام کر رہی ہے. الحمدللہ جہاں سندھ بھر میں بلکہ پاکستان بھر کے اندر یونیورسٹیز میں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے درمیان مختلف کورسز کا انعقاد کرتی ہے. ساتھ ساتھ ابھی اس وقت بھی جب میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں ہمارے حیدرآباد فیضان مدینہ میں ہمارے حیدرآباد سٹی کے تحت الحمدللہ ٹیچرز کے درمیان جو ہے وہ نماز کورس کا سلسلہ ہے جس میں تقریباً 15 کے قریب ٹیچرز ہیں. لاسٹ ویک بھی ہم نے ٹیچرز کا میٹ اپ کیا تھا جس میں شہر بھر کے تقریباً 70 کے قریب جو ہے ٹیچرز اسلام نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. ٹنڈوجام ایگریکلچر یونیورسٹی میں الحمدللہ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں ریگولر بنیادوں پہ الحمدللہ گاڑی کا سلسلہ ہے جو فیضان مدینہ جاتی ہے کیونکہ وہاں کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے تو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ وہاں پر مدنی رسائل وغیرہ بھی لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں اندر ہاسٹل کے اندر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. آخرت کے لیے غور و فکر کرنا شیخ کامل امیر سنت نے ہمیں نیک اعمال پر مشتمل جو رسالہ دیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مزین کرنے کے لیے دعوت اسلامیہ
بچیاں دینی کام کرتی رہتی ہے اور یوں پورے سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر ماشاءاللہ ربیع الاول شریف جب آمد ہوتی ہے اس میں بھی الحمدللہ یونیورسٹی سطح پر بہت بڑا میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. جہاں یونیورسٹی سطح پر میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے وہیں ہاسٹلس کے اندر بھی الحمدللہ جو ہے وہ میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی طریقے جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, ہمارے اسلامی بہنوں کا الگ سے ایک اسٹرکچر ہے جو اسلامی بہنوں کے اندر دینی کام کرتا ہے, تو الحمدللہ وہاں پر بھی میلاد کا سلسلہ رہتا ہے. اس سال الحمدللہ سندھ کے اندر کم و بیش 208 تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز, کالجز اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں اور ان کے اندر الحمدللہ 208 کے قریب میلاد اجتماعات ہمارے ہوئے. ان میں مبلغین نے بیان کیا اور اس انداز میں الحمدللہ دینی کام جاری ہے. اور یہاں بھی موجود ہمارے پاس آج جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مہران یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ یہاں کیونکہ آج یونیورسٹی میں ہمارے پاس ویکیشنز ہیں تو انہوں نے بھی اس پروگرام میں جو آپ کا سلسلہ ہے ہم اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی مزید اچھے انداز میں جو ہے وہ دینی کام کرے. بالخصوص تعلیمی اداروں میں ان افراد کی تربیت کرنا جو آنے والے دور میں اس ملک کے لیے اور ملک سے وابستہ افراد کے لیے مشعل راہ ہے, ان کی تربیت کرنا یہ دعوت اسلامی کا اپنا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں مدنی مرکز کے توقعات کے مطابق ہمارے نگرانوں جو ہم سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں اس توقعات کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, شعبہ تعلیم انٹیریئر سندھ کے جو ذمہ دار ہیں محمد جنید تاری نے اپنے شعبے کے تعلق سے چند باتیں کہہ لیں, اس کو سمرائز کیا. کہتا ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا, کام تو بہت زیادہ ہے, کیا کیا بیان کیا جائے ایک پروگرام کے اندر. دعوت اسلامی اس وقت مور دین 80 ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا یہ کہہ لیں ایک جز بیان کیا گیا ہے. آپ بھی اس مدنی تحریک سے شامل ہو جائیں, اس پیاری پیاری دینی تحریک میں شامل ہو جائیں. جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی میں وہ شعبہ کام کر رہا ہوگا. آئیے ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے قاسم بھائی جو یہاں ٹاؤن کے نگران ہیں, ابھی ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ کو سنا, اس ٹاؤن میں کس طرح کے دینی کام ہو رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی قاسم بھائی. دانش بھائی, الحمدللہ عز و جل ہمارے ٹاؤن ٹنڈو جام میں مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی واقع ہے اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے. مرکزی مدرسۃ المدینہ ہمارا فیضان مدینہ میں ہی ہے اور 100 سے زائد وہاں پر ہمارے پاس اس بچے مدنی منع الحمدللہ حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 2 برانچز اور بھی ہیں مدرسۃ المدینہ کی ہمارے ٹاؤن میں الحمدللہ, وہاں پر بھی کثیر تعداد میں مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع حفظ اور ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ایسے ہی الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کا جامعہ بھی ٹنڈو جام میں موجود ہے جہاں پر اسلامی بہنوں کو عالمہ کا کورس کروایا جاتا ہے. اور اسلامی بہنوں کے اور جو گلی گلی جو ہمارے مدرسے ہوتے ہیں جہاں پہ اسلامی بہنیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں, تو الحمدللہ گلی گلی بھی مدرسوں کا سلسلہ ہے, مدرسۃ المدینہ گرلز کا. اور ایسے ہی الحمدللہ عز و جل ٹنڈو جام سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں. الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے بھی الحمدللہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں آتے ہیں ٹنڈو جام شہر سے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارا ٹنڈو جام شہر میں مختلف مارکیٹوں میں بازاروں میں قاری صاحبان جا کر فی سبیل اللہ الحمدللہ تعلیم قرآن کو عام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے شہر ٹنڈو جام ٹاؤن میں جامعۃ المدینہ کی بھی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے. انشاءاللہ الکریم بہت جلد اس کا بھی افتتاح کیا جائے گا. اللہ کریم سے دعائے اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی اور امیر اہل سنت کو خضری حیاتی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد, امیر اہل سنت زندہ باد. اچھا یہ آپ نے بتایا جامعۃ المدینہ کمپلیٹ ہو گیا تعمیر, وہاں کروایا کیا جائے گا؟ الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے وہ ادارے جہاں پر ہم عاشقان رسول کو عالم کا کورس کرواتے ہیں. ماشاءاللہ الکریم. جی جامعۃ المدینہ کی عمارت ٹنڈو جام میں بھی تعمیر ہو چکی ہے, ان قریب انشاءاللہ اس کے افتتاح کی خوشخبری بھی مدنی چینل کے ذریعے آپ کو ملے گی. جی اب ہم بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. یہ کہہ لیں کہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا, اس کے 2 طرح کے کہہ لیں کہ مرحلے ہوں گے. اس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی ذہانت. اب اس میں کیا کرنا ہوگا, ٹیم مکی سے سوال ہوگا, آپ ہاتھ بلند کیجئے گا جن کو جواب آتا ہے,
آپ کے کپتان جس کو کہیں گے یا کہہ لیں آپ کے نگران جس کی طرف اشارہ کریں گے ان سے جواب لے لیں تو ان کی طرف مائک آئے گا اور وہ اس کا جواب دیں گے نا, ٹھیک ہے. جس میں دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا, جس کو پتا وہ ہاتھ بلند کیجیے گا. پتہ لگ رہا ہے کہ معلوم نہیں ہے, آپ نے ہاتھ بلند کر دیا, نگران نے مائک بڑھا دیا اور جواب غلط ہو گیا تو وہ پہ غلط تصور کیا جائے گا. تو پہلا سوال ہماری مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے. جنید بھائی بتائیں گے آپ کی ٹیم میں سے کون جواب دے گا, آپ ہاتھ بلند کر لیجیے گا. پہلا سوال یہ, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ پیچھے والوں سے بھی اگر پوچھ لیا جائے, آگے والوں سے کافی ہوئے ہیں, دیکھیں بیٹھے بیٹھے مائک دے دیں بھلے, پیچھے والے جو ہیں. ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ جواب دیا ہے اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جی بھائی, مکی ٹیم کا جواب تو درست ہو گیا ہے, مدنی ٹیم کی باری ہے. اور سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. قاسم بھائی کون جواب دے گا آپ کی ٹیم میں سے؟ مدنی ٹیم سے سوال ہے, نکاح شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ نکاح یعنی شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ہی اسلامی, دو اسلامی پہ ہاتھ بلند ہوا ہے. چلیں پیچھے والے بھی ہاتھ بلند کر سکتے ہیں, آپ بھی ٹیم کا حصہ ہیں, ادھر بھی پیچھے والے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. 25 سال. آپ نے کہا 25 سال اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جی, مکی ٹیم سے سوال ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو شہزادوں کے نام بتائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. اچھا, جب صحابی کا نام لیں گے نا تو رضی اللہ عنہ ہوگا, کسی صحابیہ کا نام ہوگا خاتون کا تو پھر رضی اللہ عنہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. انہو اور انہا کا یہ فرق بھی ملحوظ خاطر رکھیں. مکی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. جی, مدنی ٹیم سے سوال ہے, غزوہ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے چچا کی شہادت ہوئی, ان کا نام بتائیں. کون بتائے گا بھائی؟ قاسم بھائی بتائیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ, جواب بالکل ٹھیک دے دیا ہے. جی, آخری سوال آپ کی جانب بڑھا رہے ہیں اور وہ یہ ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزیدیوں نے کربلا میں شہید کیا, امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب کیا بنا؟ انہیں زہر دیا گیا تھا. انہیں زہر دیا گیا. پیچھے سے بھی ہاتھ بلند ہو رہا تھا, ان سے بھی لیتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی, انہیں زہر دیا گیا تھا. آپ نے جواب دیا انہیں زہر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا, یہ آپ کی شہادت کا سبب بنا. دونوں نے یہ جواب دیا ہے اور دونوں نے جو جواب دیا ہے وہ غلط نہیں بلکہ درست دے دیا ہے. جی, مدنی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں اور سوال آخری آپ کی جانب یہ ہے, غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جو شہادت دی تھی ان کے تعداد تھی 70 صحابہ کرام. 70 تھی, جواب بالکل درست دے دیا ہے. ان کا جواب بھی درست ہو گیا. آپ کی ذہانت میں یہ ہمارا جو پہلا اس کا مرحلہ تھا اس میں بھی ایکول ہو گیا. اب ہم لاسٹ اپنے سیگمنٹ کی جانب آپ کی ذہانت کا دوسرا مرحلہ کر رہے ہیں. ایک ایک اسلامی بھائی دونوں ٹیم سے آپ کپتان مجھے دے دیجیے, ان کا مقابلہ کروائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے نا. جی, مدنی چینل کے ناظرین, مکی مدنی ٹیم سے دو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور یہ ہم آخری مرحلے کی جانب داخل ہو چکے ہیں. پروگرام کا اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آئیے پہلے ان کا تعارف جان لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مزمل ہے. اچھا, ماشاءاللہ. میں ٹنڈو جام سے تعلق رکھتا ہوں. ٹنڈو جام سے تعلق. ویسے کیا پروفیشن کیا ہے یا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں مہران یونیورسٹی کے اندر, فائنل ایئر اسٹوڈنٹ, میکینیکل انجینئرنگ. ماشاءاللہ, انجینئرنگ کر رہے ہیں میکینیکل میں اور ساتھ میں فائنل ایئر میں, بالکل پاس آؤٹ ہونے والے ہیں ماشاءاللہ الکریم. جی, آپ کا نام؟ میرا نام سید ظہور احمد شاہ ہے اور میں ٹنڈو جام سے میرا تعلق ہے اور میں مہران یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ابھی فریش گریجویٹ ہوا ہوں. ماشاءاللہ, ابھی میری گریجویشن کمپلیٹ. ماشاءاللہ, مزمل بھائی کے سینئر ہیں آپ؟ جی بالکل. یہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, یہ پاس آؤٹ ہونے والے ہیں. مہران کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. چلے, مقابلہ ان کے لیے بہت آسان سا مقابلہ ہے. وہ مقابلہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام. تو جو مشہور انبیاء کرام ہیں, کیونکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام گزرے. اب ہر ایک کا نام کتب سیرت میں یا کتابوں میں ملے یہ ضروری بھی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہوں گے بعض کو, بعض کا ذکر بھی اس طرح انداز میں نہیں آیا. بعض مشہور انبیاء کرام ہیں, یہ کہہ لیں جن کے ناموں کو جانتے ہیں, تو انہی ناموں کا مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے, کون پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن اصل مقصود یہی ہے کہ آگے پیچھے رہنا نہیں ہے بلکہ علم دین سیکھنا ہے. اس کے بعد ایک سبق بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پھر ہم اختتام کی جانب بڑھ جائیں گے. تو آئیے مزمل بھائی اور سید ظہور بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کے مابین مقابلہ کرواتے ہیں. تو
تو پہلے نبی کا نام میں لے لیتا ہوں، وہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی اب آپ بتائیے کسی نبی کا نام. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. ریپیٹ بھی نہیں ہونا حضرت چاہیے. یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گیا بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ ان کے والد کا نام لے دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. ماشاءاللہ الکریم. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام آ گئے بھائی. حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام. 3 حضرت زکریا علیہ السلام. چلیں حضرت زکریا علیہ السلام آ گیا. حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. جی 3 2 حضرت شیش علیہ السلام. حضرت شیش علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام آ گیا بھائی. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. 3 2 1 اور اس طرح ہمارے سید ظہور بھائی تحفے کے حقدار ہو گئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ الکریم. سید ظہور بھائی کو تحفہ پیش کیا جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. جی ہاں شعبان کے مہینے میں یہ بڑا پیارا رسالہ ہے امیر علیہ سنت کا شعبان سے متعلق کی. اس کے اندر فضائل وغیرہ لکھے. قبرستان کے 11 مدنی پھول بھی ہیں. شعبان میں عموماً قبرستان جاتے ہیں. سید ظہور بھائی کو یہ رسالہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کاؤنٹ ڈاؤن تو یہاں ختم ہوا تھا، یہ تو پیچھے رہ گئے. ایک تو سادات ہیں ہمارے سید ہیں اور ساتھ میں امیر علیہ سنت کی تعلیمات ہیں کہ جیتنے والے کی تو ہر کوئی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے. تو تھپکی لگ رہی ہوتی ہے، گلے ملے جا رہے ہوتے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہوتے ہیں. جو ہار جاتا ہے یہ کہ لیں پیچھے رہ جاتا ہے، ہار جیت تو ہے نہیں، بعض اوقات اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال جو اس پروگرام میں آگے نکل گئے انہیں بھی ہم محروم نہیں کریں گے. انہیں خاموش شہزادہ تحفے میں پیش کیا جائے گا. تو ہماری مکی ٹیم کے اسلامی بھائی کو خاموش شہزادہ پیش کیا جا رہا ہے. جی تشریف رکھیے آپ لوگ. آج کا ہمارا یہ پروگرام ٹنڈو جام میں حیدرآباد میٹروپولیٹن سٹی کا یہ ٹاؤن ہے ٹنڈو جام ٹاؤن. آج کا ہمارا یہ پروگرام اس شہر میں اس کے اطراف میں بلکہ کہہ لیں مین روڈ پر ہی ہمارا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک سوسائٹی ہے، یہاں بلڈرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان کے مابین یہ ریکارڈ ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کے پروگرامز ہوں، فیڈ بیک دیجئے، دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے رابطہ کیجئے، سوشل پیجز کے ذریعے رابطہ کیجئے. ہو سکتا ہے اگلا پروگرام آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ادارے میں ریکارڈ کیا جائے، جو مدنی چینل پر بھی آن ایئر ہو. اللہ کریم ہمیں خوب خوب اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا ہماری جو ٹیم کے کپتان ہیں انہیں بھی یہ تحفہ پیش کر دیا جائے. جو ٹیم کے اچھے ممبران ہوں گے انہیں یہ پیش کر دیں گے. یہ ہمارے جنید بھائی کو پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے قاسم بھائی کو پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی آگے انشاءاللہ اپنی ٹیم میں بڑھانا چاہیں ٹیم میں بڑھائیں، خود رکھنا چاہیں خود رکھیں گے. اور انشاءاللہ اس پر ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد، امیر اہل سنت زندہ باد، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے حبیب کبریا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تمام صحابیات بھی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ ہاں سیکھیں ہم بھی ہم اور آپ